سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ایران کے علی محمد باب کہ جس نے جو ہے اپنے آپ کو مہدی موعود جو ہے ظاہر کیا اور اس کا دعویٰ کیا. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. سوال آپ لوگ جب درس ختم ہو جائے اس کے اختتام پر پوچھ لیے گا. علی محمد باب شیراز کا رہنے والا تھا اور 1820 میں پیدا ہوا, 1850 میں مر گیا. صرف 30 سال کی عمر پائی. بتائیں آپ 30 سال میں ایک نئے فرقے, ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈال دی. ہم 50 سال کے ہو جاتے ہیں, اپنے مذہب کو نہیں سمجھ پاتے. تو اس نے ایک نئے مذہب کی بنیاد بھی ڈال کر دنیا سے فنا فی اللہ ہو گیا. اوائل جوانی میں چلا گیا یہ کربلا, وہاں پہ درس و تدریس میں حصہ لیا, مجتہد کی نگرانی میں پڑھا. لیکن کہتے ہیں کہ وہاں پر اس کی دوستی ہو گئی یہودیوں سے, کہیں سے یہودی مل گئے یا یہودی کمپنی تھی, وہاں پہ وہ ملازمت کرتا تھا. تو ان سے اس نے کچھ جادو سیکھ لیا, شعبدہ بازی سیکھ لی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ علم اور شعبدہ بازی یا جادوگری کمبائن ہو جائیں تو پھر وہ جادو نہیں رہتا, پھر اس کو جادو نہیں کہتے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت. لوگ کہتے ہیں بھائی بڑے کرامت والے بزرگ ہیں, بڑے عالم فاضل ہیں. اب یہ ان دونوں کا جب کمبینیشن ہو گیا, اچھا تھا بھی خود پسند, وہ اپنے استاد کے مرنے کے بعد اس نے دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے مجھے جانشین بنایا, میں ہوں, اب آپ کو پڑھاؤں گا. اب ظاہر سی بات ہے کربلا میں تو بڑے بڑے مجتہد ہیں, وہ تو فوراً پہچان گئے کہ بھئی یہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان, تو یہ تو اس قابل نہیں اسے پڑھا جائے. تو وہاں پہ ڈکلائن ہونے لگی اس کی جو ہے شخصیت جو ہے وہ نیچے جانے لگی. تو اس نے کہا کہ مجھے وہاں جانا چاہیے جہاں جہلا کی تعداد زیادہ ہو, میں اپنے علاقے میں واپس جاتا ہوں, وہاں تو مجھ جیسے لیول کے لوگ نہیں ہوں گے. تو یہ واپس شیراز آ گیا. شیراز میں اس نے وہی درس و تدریس شروع کی اور اپنی شعبدہ بازی اور یہ جادوگری اور یہ کرامات کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنایا. اس نے باعنوان باب اپنی تبلیغ کا اجرا کیا. یعنی ہر کسی کا ایک موضوع ہوتا ہے نا, تاریخ ہے موضوع, اخلاقیات ہے موضوع, عقیدہ ہے موضوع. اس نے کہا کہ میرا موضوع ہے باب, میں ہوں وسیلہ. لوگ کہتے تھے بھئی ماشاءاللہ آپ کی گفتگو میں بڑا اثر ہے اور ہمیں معرفت آپ کے ذریعے کے لیں, بس میں وسیلہ ہوں اہل بیت کو پہچاننے کا اور خدا کو پہچاننے کا. جس طرح رسول کی حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. تو اسی طرح میں بھی دروازہ ہوں. تو میرے ذریعے آپ علی تک پہنچے, علی کے ذریعے رسول تک پہنچے, رسول کے ذریعے خدا تک پہنچے آپ. پھر بعد میں اس نے علی اور رسول کو بائی پاس کر دیا, کہا کہ نہیں میں باب اللہ ہوں, مجھ سے آپ ڈائریکٹ خدا تک پہنچے. اب ظاہر بات ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ لوگوں کو انسان بیوقوف بنائے گا نا. نمبر 1 نمبر 2 ایک دم سے وہ اپنے آپ کو خدا اور خدا کا وسیلہ تو نہیں ظاہر کر سکتا. تو اس نے جو ہے یہ باعنوان باب شروع کیا. اچھا اس کا نام ہی باب پڑ گیا, علی محمد باب, اور اس کے مذہب کو کہا جانے لگا بابی, مذہب بابی. اچھا ہوا یہ کہ اس سے جو متاثر ہونے والوں میں لوگ تو تھے اور بھی بہت سارے, لیکن جو مشہور شخصیات متاثر ہوئی وہ تھا گورنر اصفہان اس وقت کا, وہ بڑا متاثر ہوا. ہم نے کہا نا کہ علم اور شعبدہ بازی دونوں نے جو ہے اس کی شخصیت کو بہت چڑھا دیا. پاکستان میں کتنے آپ نے سنے ہوں گے وہ شو کر کے جو ہے وہ علاج کر دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کرامات ہوتی ہے اور پھر وہ نکلتا. ابھی عراق سے ایک آ گیا تھا, اس نے کہا میں جو مرض ہوگا وہ ٹھیک کر دوں گا. اس کے بھی پھر بھید کھلے, بعد میں پتہ چلا کہ وہ اپنے ہی مریض لاتا تھا. ایک اینکر پرسن نے ٹی وی پروگرام کے دوران کہا کہ یہ میرا چچا زاد بھائی ہے, اس کو ٹھیک کریں. تو اس نے کہا نہیں میں اس طرح نہیں ٹھیک کرتا, پوری پلان ہوتا ہے اور یہ اور وہ. تو عراق میں بھی موجود ہیں, پاکستان میں بھی موجود ہے, جہاں جہالت ہوگی وہاں پہ یہ بہرحال دعوے دار موجود ہوں گے, ہر قسم کے دعوے دار. اپنے آپ کو ولی کہیں, مہدی کہیں, نبی کہیں, خدا تک کہہ ڈالا لوگوں نے. دیکھیں اچھا اصفہان کا گورنر اس کا گرویدہ ہو گیا. اچھا اب اس کو اور پروموشن مل گئی. کوئی بڑی شخصیت کسی کا گرویدہ ہو جائے, امیر آدمی گرویدہ ہو جائے, حکومتی آدمی گرویدہ ہو جائے, تو پوری الناس علی دین ملوکہم, لوگ حکومت کے دین پر ہوتے ہیں. یہ طے شدہ بات ہے. تو گورنر اصفہان ہو گیا. اس کے بعد 2 بھائی تھے, مرزا یحییٰ نوری اور مرزا علی نوری.
یہ دونوں بھائی کے جو والد تھے وہ وزیر تھے اس زمانے کے بادشاہ کے دور میں. قاجار فیملی اس زمانے میں حکومت کرتی تھی. اب دو بھائی انٹلیکچوئل وزیر کے بیٹے بھی گھائل ہو گئے, قائل ہو گئے, لوگ اور متاثر ہونے لگے. پھر اس میں جسے کہتے ہیں نا 50% مارکیٹ شیئر جو ہے وہ قرۃ العین نامی عورت نے دلوا دیا ان کو کہ بھی عورتوں میں کام میں کروں گی, آپ کو پروموٹ کروں گی. قرۃ العین زرین تاج اس کا نام تھا, قرۃ العین نام سے مشہور ہوئی. جب اس کی سو کالڈ علمیت تقویٰ کے چرچے پھیلے تو علی محمد باب نے اس کو طاہرہ کا لقب دے ڈالا کہ آپ جو ہیں طاہرہ ہیں. یہ 4 شخصیات تھیں جنہوں نے خوب پروموٹ کیا کس کو, علی محمد باب کو. اور جب اس نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ میرا اچھا خاصا گراؤنڈ تیار ہو گیا ہے اور لوگ مجھے جو ہے وہ ولی اللہ سمجھنے لگے, اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ, تو اب ان کا جسے کہتے ہیں نا خود پسند آدمی ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مجھے پہچانیں, مانیں. اور میں کچھ دیکھیے ہمیں بھی کوئی کہہ دے نا بھائی ماشاء اللہ آپ تو عالم بن گئے, آپ تو عالمہ بن گئی ہیں, یا آپ تو ماشاء اللہ بڑی دور اندیش ہیں, تو ہم جسے کہتے ہیں خوشی سے پھول جاتے ہیں. جب یہ اسی سال حج پہ گیا 1878 میں 80 میں اس کا 48 میں, وہاں پہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے اعلان کیا کہ میں ہی مہدی ہوں جس کا لوگ انتظار کر رہے ہیں. اور یہ تو روایت میں ہمارے خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے امام جو ہے وہ دعویٰ تو نہیں کریں گے, لوگ ان کی بیعت کریں گے, پھر وہ اعلان کریں گے. پہلے تو ان کے بارے میں آیا ہے کہ وہ مدینے چلے جائیں گے, پھر مکے آئیں گے, پھر مدینے جائیں گے, پھر مکے آئیں گے, پھر مدینے جائیں گے, پھر مکے آئیں گے, اس طرح. تو جو لوگ اولین بیعت کرنے والے ہوں گے ان میں سے بھی کچھ لوگ متنفر ہو جائیں گے کہ ہم پوری دنیا خاندان گھر بار چھوڑ کر آئے آپ کے لیے اور آپ جو ہے وہ بیعت ہی نہیں کر رہے. تو یہ بھی ایک امتحان ہوگا. تو ہمارا جو اصلی مہدی ہے وہ خود دعویٰ نہیں کرے گا, لوگ اس کو پکڑ کے کہیں گے آپ مہدی ہیں اور ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر دیں. اس طرح مولا علی کے ساتھ ہوا کہ لوگ ان کے پاس آئے, پہلے انہوں نے انکار کیا, جب لوگوں نے اصرار کیا تو پھر انہوں نے خلافت کو لیا. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اہل بیت ائمہ نعوذ باللہ من ذالک یہ حکومت کے بھوکے نہیں ہوتے. اچھا, اب وہاں پہ ظاہر سی بات ہے دنیا بھر کے لوگ آئے ہوئے تھے, اس کی علمیت پھر اس کی شعبہ بازی, لوگ کر لیں گے واقعی آپ تو امام مہدی ہیں. اب یہ کانفیڈنس لے کر یہ والا اب گلوبل پرسنالٹی بن گیا نا. وہ پہلے تو ایران کے شہر شیراز تک محدود تھا, ایران تک محدود تھا, اب جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے لوگ اس کو جاننے لگے. اب یہ آیا ایران واپس, اور ایران واپس آ کر اس نے جو ہے وہ علی الاعلان کہنا شروع کر دیا. پہلے تو محدود اجتماعات ہوتے تھے, اب علی الاعلان لوگوں کو یعنی علماء کو جب پتہ چلا, مجتہدین کو اس کے خلاف فتوی دینے شروع کیا, تو اس نے جو ہے علماء کے خلاف زہر اگلنا شروع کیا. یہ سب سے پہلی نشانی ہوتی ہے خود ساختہ عالم, خود ساختہ مجتہد, خود ساختہ دعوے داران مہدی یا نبی کی. وہ علماء کو جو موجودہ علماء متقی پرہیزگار اور حقیقی علماء ان کے خلاف زہر اگلتا ہے. اس طرح ہمارے ہاں ایک اخباری فرقہ جسے کہتے ہیں پیدا ہو گیا, وہ علماء کے خلاف ہے. ٹھیک ہے آپ اپنا اصول اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں, ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, لیکن علماء کے خلاف زہر اگلنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کسی ہڈن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. تو اس نے جو ہے کہا کہ میں جو ہوں وہ مہدی موعود ہوں. ناصر قاجار نامی بادشاہ نے اس کو بلایا کہ بھئی یہ آپ نہ کریں جو کر رہے ہیں. اس نے کہا نہیں میں تو کروں گا. بہرحال پھر اس کو سزائے موت اور پھانسی دے دی گئی اور یہ جہنم واصل ہوا. اس کے بعد جو 2 بھائی تھے انٹلیکچوئل, یحییٰ نوری اور علی نوری, انہوں نے ٹیک اوور کیا. یحییٰ نوری بڑے تھے, انہوں نے کہا میں ان کا جانشین ہوں, لیکن حکومت کے لوگ جب ان کے پیچھے پڑے تو یہ کسی جگہ روپوش ہو گئے. ان کے جو چھوٹے بھائی تھے علی نوری, انہوں نے رابطے کا کام انجام دیا. اچھا پھر وہی بات آ گئی محمد حنفیہ اور امام سجاد والی کہ جو سامنے ہیں لوگ اس کو کہنے لگے بھئی آپ ایکٹیو ہیں, آپ فعال ہیں, آپ ہمارے سامنے ہیں, آپ کو امام ہونا چاہیے. جو روپوش ہیں وہ پھر کیسے امام. تو یحییٰ نوری بیچارے کنارے پہ لگ گئے, اور ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں علی نوری, انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ بھئی میں ان کا نائب ہوں. کس کا؟ علی محمد باب کا. یہاں سے 2 فرقے بن گئے. یعنی یحییٰ نوری جو بڑے بھائی, ان کا مذہب کا نام تھا ازلی, مذہب ازلی, اور علی نوری انہوں نے اپنا مذہب بنایا بہائی. وہ اپنے آپ کو بہا اللہ کہا کرتے تھے. بہا اللہ یعنی
اللہ کا مظہر، اللہ کا جلال، تو وہاں سے اس بہائی مذہب کی بنیاد پڑی۔ تو اصل مذہب کیا تھا؟ بابی مذہب، علی محمد باب نے جو بنایا تھا۔ اس کے بعد جو دو جانشین تھے، یحییٰ نوری، علی نوری، ان سے دو مذہب نکلے، مذہب ازلی اور مذہب بہائی۔ یہ تھا بہائی مذہب جو مشہور ہوا۔ انہوں نے بہت سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، عصر جدید، عصری علوم کا، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی 1400 سالہ مذہب جو اسلام تھا اور جو رسول تھے وہ تو پرانے زمانے کے لوگ تھے، گھڑے، گدھے، گھوڑے، خچر پہ سواری کرنے والے۔ آج کل تو ایروپلین کا، کمپیوٹر کا، یا کمپیوٹر تو نہیں تھا اس میں زمانے میں، ٹرین کا اور گاڑیوں کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، تو یہ ان کو ہونا چاہیے امام۔ وہ آخری نبی نہیں ہے یا آخری امام نہیں ہے، یہ ہیں۔ اچھا، پہلے جو ہے بظاہر تو انہوں نے یہی تعلیمات کی، اگر ہم بات کریں تو انہوں نے یہی کہا کہ میں مظہر الہی ہوں۔ پہلے تو کہا کہ میں باب ہوں علی تک، رسول تک، خدا تک پہنچنے کا، پھر کہا کہ میں باب ہوں خدا تک پہنچنے کا، پھر کہا میں خدا کی جھلک ہوں، میں خدا کی تجلی ہوں، وہی تجلی جو موسیٰ کو خدا نے دکھائی تھی پہاڑ پر کہ موسیٰ تم لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں اس درخت کی طرف دیکھو، تو خدا کی تجلی نظر آئی۔ انہوں نے کہا میں وہی تجلی ہوں، وہی جلوہ ہوں۔ اور لیکن حقیقت میں کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ دعویٰ کیا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، کیونکہ ان کی کتابوں میں کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا انا مسجون الفرید۔ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے نا، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، تو انہوں نے اپنا کلمہ کیا بنایا؟ لا الہ الا انا المسجون الفرید، کہ کوئی خدا نہیں سوائے میرے جو مسجون، قیدی ہے، فرید، اکیلا تنہا ہے، یکتا و تنہا جو قید میں ہے، میں ہوں خدا۔ تو آپ دیکھیں یہ جو خود پسندی ہے نا، انگلش میں ایک بیماری، سائیکالوجی میں نام رکھا جاتا ہے انگلش میں نارسسزم۔ نارسسزم کیا ہوتا ہے؟ آدمی کو اپنے آپ سے محبت ہو جاتی ہے، آدمی بس اپنی باتیں کرتا ہے، آدمی جو ہے وہ اپنی تعریف سننا پسند کرتا ہے، اور یہ جذبہ کسی حد تک ہر شخص میں پایا جاتا ہے۔ کسی کی بھی تعریف کر دیں آپ، علمی حوالے سے، دولت کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے، کسی بھی خصوصیت، ہنر، اسکل، آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ میں نہ بھی ہو، خصوصی طور پہ علم کے حوالے سے اگر کہہ دیا جائے ماشاءاللہ آپ کو تو ہر چیز معلوم ہوتی ہے، آپ کو تو ہر چیز کا علم ہے، تو مولا کا بھی قول ہے نا کہ علم وہ چیز ہے کہ جس کے پاس نہ بھی ہو وہ بھی اس کے ہونے پر فخر دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں مجھے معلوم۔ تو اب امامت کا دعویٰ، پھر نبوت کا دعویٰ، پھر خدائی کا دعویٰ، پھر خدا پہ جا کے بات جسے کہتے ہیں، جس طرح فرعون، شداد، نمرود، انہوں نے دعویٰ کیا خدائی کا لیکن دولت کے بلبوتے پر، لیکن اصل مقصد کیا؟ مجھے مانو، مجھے سب سے بڑا مانو، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اسی طرح علماء سو جو حقیقت میں عالم نہیں ہوتا، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھ میں ٹیلنٹ ہے پڑھنے کا، تدریس کا، درس کا، لوگوں کو کنونس قائل کرنے کا، چلو میں اس فیلڈ میں چلا جاتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں کاروبار کر سکتا ہوں، میں حکومت کر سکتا ہوں، منصب عہدہ حاصل کر سکتا ہوں، حکومت کر سکتا ہوں، وہ اس طرف چلا جاتا ہے۔ دونوں کا مقصد الٹیمیٹلی اپنے آپ کو پہچانوانا، اپنے آپ کو منوانا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا میں چاہتا ہوں میں کچھ کر کے دکھاؤں، میں چاہتا ہوں لوگ مجھے مان لیں، یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ ہمارے یہاں یہ بچے بھی، نوجوان بھی اکثر کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے مان لیں، لوگ چاہتے ہیں میں جو ہوں پوری کلاس میں سب سے آگے رہوں۔ ٹھیک ہے آگے رہیں اور لوگ آپ کو مانیں گے، لیکن ٹارگٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ مجھے مانیں، لوگ مجھے پہچانیں، نہیں۔ خدا کی معرفت کروانا ہے، اہل بیت کی معرفت کروانا ہے، آپ تو وسیلہ ہیں، آپ کا کام ہے اطاعت، آپ کا کام ہے خدا کی عبادت۔ خیر بہرحال تو اب اس کی تعلیمات میں جیسے آپ نے دیکھا توحید پر ہی مسئلہ فائنلائز ہو جانا چاہیے کہ جب اس نے اپنے آپ کو خدا کہہ دیا تب رہ گیا کافر کہلانے، مرتد کہلانے میں۔ پھر یہ جو مرزا علی نوری تھا اس کو کہا کہ یہ میرا نبی ہے۔ اب بھائی وہ تو اکاؤنٹنٹ، مینیجر، پھر CEO، پروموشن ان کی ہوتی رہی نا، مہدی موعود، پھر خدا، تو پھر اس کے نیچے نبی ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ جو یحییٰ نوری، علی نوری ہے یہ میرا نبی ہے۔ اب امام کون ہوگا؟ اب ان کے نظریات تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں نا، کنفیوژن جب بھی آتے ہیں لوگ کہتے ہیں بھئی روایت میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اچھا کہنا یہ ہے تو پھر اس میں ایسا کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ مہدی اب کون ہے؟ اب مہدی کہاں گیا؟ کہہ لیں گے کہ یہ جو علی نوری ہیں جو قتل ہوئے ہیں، قتل نہیں ہوئے، یہ روپوش ہوئے ہیں، یہ قیامت سے پہلے ظہور کریں گے۔
تو انہوں نے یہ بنا لیا. بہرحال ابھی جو موجودہ اچھا نماز کے حوالے سے بھی ہے کہ صبح شام ان کی نماز ہوتی ہے، الگ طریقے سے نماز ہوتی ہے، اور ان کا قبلہ کعبہ نہیں ہے بلکہ بیت الباب ہے. بیت الباب ایک جگہ ہے، ایک کمرہ ہے، ایک گھر ہے شیراز میں، جس میں تینوں کی قبریں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں قبریں نہیں ہیں بلکہ ان کے نشان علامتی، جیسے ہم کہتے ہیں نا مقام ابراہیم علیہ السلام کا نشان. تو 3 قبریں، 3 نشانات ہیں. ایک بیت الباب علی محمد باب کے نام پر، اور ایک نشان، ایک قبر جو ہے وہ بیت الازلی یحییٰ نوری کے نام پر ان سے منسوب، اور ایک بیت بہائی جو کہ علی نوری کے نام پر اسے کہتے ہیں. بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ 60 لاکھ سے زیادہ اس کے پیروکار ہیں، سگنیفیکنٹ اچھی خاصی تعداد ہے. زیادہ تر ایران میں ہیں، شیراز میں، تبریز میں، اصفہان میں، اور اس کے بعد سب سے زیادہ تعداد ان کی جو ہے وہ امریکہ میں، اور ہیڈ کوارٹر اسرائیل میں ہے. اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو پروموٹ کرنے میں استعمار یا یہود و نصارہ کیوں انٹرسٹ لیتے ہیں، تاکہ ان کو وہاں پہ امپلانٹ کر کے فرقہ واریت پھیلائیں، تاکہ ان کو وہاں امپلانٹ کر کے مرجعیت یا علماء کے خلاف محاذ کھولیں، ان کی وقت کو، عزت کو، مقام کو گرائیں، اور لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں. مائل نہ بھی ہوں، کم از کم یہ تو ضرور ہو جائے گا کہ وہ کہیں گے بھائی یہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی صحیح نہیں، ہمیں تو بس اپنی پیٹ پوجا سے کام ہے، ہمیں جو ہے اپنے کام اپنی جاب سے سروکار ہے. جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا بھائی اتنے فرقے ہم کس کی بات مان لیں، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے. شیعوں میں بھی ابھی اس کی بات مانیں، اس کی بات مانیں، سنیوں میں بھی اس کی بات مانیں. لوگ تو ایک اچھا فرقہ کیا پیدا ہو گیا ہے جو کہتا ہے بھائی اپنی جاب، اپنی نوکری، اپنا کام، اپنی پڑھائی، اپنی کیریئر پہ توجہ دو، اپنے گھر پہ توجہ دو، اپنی بیوی بچوں پہ، شوہر پہ توجہ دو. اور یہ سب تو کمانے کی اور جسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی باتیں ہیں، ان کے چکر میں تم جو ہے مارے جاؤ گے، تمہارا نقصان ہوگا. یہیں پر ہم سمجھتے ہیں کہ تقلید کام آتی ہے، یہیں پہ مرجعیت جو ہے وہ اپنا کام دکھاتی ہے. کیوں کہا گیا ہے کہ امام کی غیر موجودگی میں، امام کی غیبت میں مرجعیت کو تھام لو، تقلید کرو؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے سے زیادہ علم والے کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، اس سے رہنمائی طلب کرتے ہیں. اگر آپ ایسا نہ کریں اور خود کہیں کہ بھئی میں خود جو ہوں وہ فیصلہ کر لوں گا، خود حدیث اور خود قرآن پڑھ کے منوا لوں گا اپنی بات، تو پھر آپ خود کلینک بھی کھول لیں، اپنا علاج خود کر لیں، پھر جو ہے آپ لائر بھی خود بن جائیں، آپ جو انجینئر بھی خود بن جائیں. تمام کاموں کے لیے آپ ایکسپرٹ ڈھونڈتے ہیں نا، ڈاکٹر، انجینئر، لائر، کاروباری، تاجر. لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں آئی کین مینیج مائی سیلف، میں قرآن خود پڑھ لوں گا، حدیث. تو جو قرآن اور حدیث خود پڑھنے کا دعویٰ کرے گا پھر وہ اسی طرح کے انحراف کا شکار ہو جائے گا، یا تھک ہار کے ہمت چھوڑ بیٹھے گا کہ بھئی میں کتنا پڑھوں، کہاں سے تلاش کروں کہ صحیح بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، تفسیر کیا ہے، اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے. پھر وہ دین سے برگشتہ ہو جاتا ہے. آپ کو جب کتاب دی جاتی ہے، کورس دیا جاتا ہے، تو اسکول اور کالج کا بھی تو بتلایا جاتا ہے کہ بھئی یہ کالج، یہ یونیورسٹی ہے، یہاں جاؤ، استاد تمہیں بتائے گا. تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو کہ میں کتاب کیسے پڑھوں، کیسے سمجھوں؟ تو جب استاد ضروری ہے تو پھر دین میں بھی تقلید، دین میں بھی رہنمائی ضروری ہے. اور جو رہنمائی نہیں لیتا وہ دین سے دور ہو جاتا ہے، یا اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اہل بیت سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. رسول نے کہا تھا نا غدیر کے مقام پر، دیکھو یہ اہل بیت ہیں، ان سے پیچھے نہیں رہنا، نہ ان سے آگے بڑھنا. دیکھو ان کو پڑھانے کی کوشش نہ کرنا، ان کو پڑھانے کی کوشش نہیں کرنا. لوگ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ آپ نے خود جب دعویٰ کر دیا تو پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے، نعوذ باللہ. تو یہ علی محمد باب جسے کہتے ہیں کہ اس نے یہ ایک فتنہ ڈالا، استعمار اس وقت موجود تھا اور وہ کوشش یہ کر رہا تھا کہ کس طرح مسلمانوں میں فرقہ واریت. اس کے بعد دوسری شخصیت جو مشہور بھی بہت ہوئی اور جس کے پیروکار اب تو 2 کروڑ ہو گئے. علی محمد باب کے پیروکار تو 60 لاکھ ہیں، اب جس شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے پیروکار اب 2 کروڑ تک ہو گئے ہیں. اور یہ جو ہے تمغہ جو ہے وہ پاکستان بر صغیر، پاک و ہند کو جاتا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد کو. تو دوسری مثال کذاب مہدی میں، پہلی مثال کیا تھی؟ علی محمد باب ایران کے. دوسری مثال کذاب مہدیوں میں مرزا غلام احمد قادیانی کی. 1835 میں پیدا ہوئے اور 1908 میں ان کا انتقال ہوا. ان کے آباء و اجداد سمرقند سے تھے اور پھر یہ قادیان میں آ کے جو ہے انہوں نے
اسٹے کیا اور یہاں پہ جو مقامی علماء تھے ان سے جو ہے انہوں نے پڑھا۔ ہاں یہ ایک عجیب بات ہے کہ انہوں نے تحصیل علم کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے کبھی کوئی سفر نہیں کیا، بس اپنے ہی لوگوں سے سیلف اسٹڈی جسے کہتے ہیں نا، سیلف میڈ، عربی، فارسی، قرآن، حدیث، علماء سے یا خود سے، بہت چرب زبان، بہت خطیبانہ صلاحیت کے مالک، اتنے زیادہ کہ مناظروں میں آگے آگے رہنے لگے۔ اس زمانے میں ہندو اور عیسائی، ہندو تو اس لیے کہ ہندوستان تھا، اور عیسائی اس لیے کہ جو برطانوی سامراج تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں، جس نے انڈیا پہ قبضہ کیا، وہ اپنے ساتھ پادریوں کو بھی لے کے آیا جنہوں نے عیسائی مذہب پھیلانے کی کوشش کی، اتنی کامیاب نہ ہو سکے، لیکن بہرحال پھر بھی مدر ٹریسا کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جب اس کا انتقال ہوا تھا تو اس کی میں ہسٹری پڑھ رہا تھا، بایوگرافی، تو اس نے کہا تھا کہ میں نے جو ہے وہ خدا سے ارتباط کیا، خدا سے استخارہ کہہ لیں، ارتباط کہہ لیں، اور خدا نے مجھے کہا کہ تمہیں یہیں رہنا چاہیے، لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے اور یہاں بھی عیسائی مذہب پھیلانا چاہیے۔ تو مدر ٹریسا نے اپنے دور میں 500 سے زیادہ تنظیموں کی، NGOs کی بنیاد رکھی، 500 سے زیادہ تنظیمیں، تو ان سے منسلک افراد پھر جو کنورٹ ہوئے ہوں گے ہندوؤں سے یا مسلمانوں سے، کتنے زیادہ تعداد میں، تو یہ خدا سے جو ارتباط کرتے ہیں اور الہام جو ہوتا ہے، اس کا بھی ایک فلسفہ ہے، وہ انشاءاللہ موقع ملا تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ جو آخری گفتگو ہے حاصل کلام، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ لوگ کیوں انحراف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مناظرے میں مشہور ہو گئے، حتیٰ کہ علماء بھی ان کو آگے بڑھا دیا کرتے تھے کہ بھئی فلاں ہندو ہے، اس نے چیلنج کیا اسلام کو، مسلمانوں کو، تم جاؤ۔ فلاں عیسائی راہب ہے، اس نے چیلنج کیا اسلام کو، تم جا کے بات کرو۔ اب یہ اپنے آپ کو مقامی علماء سے بھی، اب جسے کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کو انجیکشن لگنی ہے، ڈرپ لگنی ہے، کون لگاتا ہے انجیکشن ڈرپ؟ کمپاؤنڈر لگاتا ہے۔ اب آپ کہیں یار آپ ہی تو ڈاکٹر ہیں، آپ ہی تو سارا کام کر رہے ہیں، آپ جو ہے دوا کھلا رہے ہیں، آپ جو ہے ڈرپ لگا رہے ہیں، تو وہ کمپاؤنڈر کہے نہیں بھئی میں جو ہوں اب ڈاکٹر بن گیا، اب مجھے کلینک کھول لینا چاہیے۔ تو ان کو بھیجا تھا مناظر دے، ایک خاص فیلڈ تھی ان کی، کمپیریٹیو اسٹڈی، جو ہمارے یہاں ذاکر نائک کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، وہ کمپیریٹیو اسٹڈی ہے۔ ان کے بارے میں ایک مشہور بھی ہے کہ ان کی بہن نے شیعہ مذہب قبول کر لیا، اور جب ہمارے عالم دین نے ان سے جو ہے وہ گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، شیعہ مذہب کی مجھے معلومات نہیں ہے، میں تو ادیان عالم کا ایکسپرٹ ہوں۔ تو پہلے تو انہوں نے چیلنج کیا تھا میں آقا سیستانی سے مناظرہ کروں گا، میں اس لیول کا آدمی ہوں۔ جب کہا گیا کہ پہلے ان کے جو شاگرد اور شاگرد ہیں علماء، ان سے آپ کر لیں مناظرہ، تو انہوں نے صاف طور پہ انکار کر دیا، میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں۔ تو آدمی ایک چیز میں آگے چلا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ اب یہ عقل کل ہو گیا اور یہ جو ہے سب کچھ ہو گیا، فتویٰ بھی ہمیں سے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں تو جو عالم ہے، بعض اوقات جو مجتہد ہے وہ زیادہ مشہور نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیجئے آقا سیستانی ہے یا دیگر علماء کرام ہیں، وحید خراسانی ہے، وہ اتنے مشہور نہیں ہیں، لیکن جو ان کے پیروکار ہیں، مقلدین ہیں، علماء ہیں، جو خطیب ہیں، مطلب پاکستان کے جو خطیب ہیں، وہ زیادہ مشہور ہوں گے بنسبت ان مجتہدین کے۔ اور جو آیت اللہ خامنائی مشہور ہیں، وہ اس میں سے مشہور ہیں کہ حکومت ان کے ہاتھ میں، اگر حکومت نہ ہوتی تو وہ بھی جسے کہتے ہیں مشہور نہ ہوتے۔ بہرحال تو آدمی ایک فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، جو لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بس۔ ہمارے ہاں تو جو ٹی وی اینکر ہوتے ہیں وہ مشہور ہو جاتے ہیں، وہ لیلۃ القدر میں، شب قدر میں دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں، اور خواتین ان کے ساتھ دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ دعائیں جو ہے صحیفہ کاملہ سے چرائی تھیں انہوں نے۔ تو یہ اس طرح تو لوگ بیوقوف بناتے لوگوں کو، اور خواتین اور بچے اور نوجوان جو کہتے ہیں وہی دیکھیں یہ کیا یہ رقت آمیز دعا تھی اور کیسے آسود ہے بہرحال۔ اور پھر جسے کہتے ہیں عوام جو ہے وہ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں اپنے علماء کو چھوڑ کے، بھئی آپ سے زیادہ رقت اور آپ سے زیادہ جوشیلا خطاب تو فلاں کو ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کوئی جو ہے وہ شعبدہ بازی سے متاثر ہو کے کہتا ہے یہ کرامت ہے، کوئی خطیبانہ صلاحیتوں سے متاثر ہو کے کہتا ہے یہ علامہ ہے۔ تو یہ بہت بڑے عالم مشہور ہو گئے۔ انہوں نے اس زمانے میں کتاب لکھ ڈالی براہین احمدیہ، یعنی احمد یعنی بیسیکلی ان کا مقصد تھا رسول اللہ، احمد، محمد احمد نام ہے ان کے، رسول اللہ کے۔ براہین احمدیہ میں انہوں نے 300 دلائل کہ یہ مذہب اسلام کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہیں، اور اگر کوئی ایک بھی دلیل کوئی غلط ثابت کر دے
تو میں اس کو 10,000 روپے دوں گا. 10,000 اس زمانے میں اتنی بڑی رقم تھی کہ شاید آج کل کے 10 کروڑ ہوں گے. اور وہ کہتے ہیں 10,000 ان کی پوری جائیداد کے برابر تھی. تو اچھا لوگ اب اس سے اور زیادہ متاثر ہو گئے. دیکھیں بھائی، اسلام کا مخلص ترین عالم یہ ہے کہ جس نے کتاب لکھی اسلام کو ثابت کرنے کے لیے، ہندو مذہب عیسائی مذہب کو غلط ثابت کرنے کے لیے، اور اپنی جائیداد تک جسے کہتے ہیں کہ دینے کے لیے تیار ہے. سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے بھی آفر کی تھی. اس زمانے کے بادشاہ نے کہا تھا کہ ہم جو ہیں وہ فقہ رجسٹر کر رہے ہیں، تو لوگ آ جائیں. کتنے فقہ ہیں؟ فقہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی والے چلے گئے. انہوں نے کچھ اماؤنٹ دی اور کہا کہ تو 80,000 دیران غالباً چاہیے تھے. تو سید مرتضیٰ نے کہا میں اپنی آئیدیں جائیداد دینے کے لیے تیار ہوں، اور باقی لوگ آگے بڑھیں. باقی لوگ آگے بڑھے نہیں تو وہ رجسٹر نہیں ہو سکا ہمارا فقہ. ابھی تک اس فقہ کو رجسٹر یا وہ پروموشن یا وہ مقام نہیں مل سکا اسی وجہ سے. اور بھی بہت وجوہات ہیں بہرحال. تو لوگ اور زیادہ متاثر ہو گئے کہ ان کی ثقافت، دریا دلی، کہ بھئی انفاق تو اسے کہتے ہیں، حالانکہ یہ نفاق تھا. اور عالم تو اسے کہتے ہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے. اچھا جب انہوں نے دیکھا کہ میری جو ہے وہ اب بہت زیادہ وہ ہو رہی ہے آؤ بھگت اور لوگ مجھے بہت چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ ایک جماعت کی بنیاد ڈال دی 1889 میں لدھیانہ میں، اور اس کو نام دیا احمدیہ، جماعت احمدیہ. یہاں سے ان کے نظریات میں انحراف شروع ہوا. جب انہوں نے دیکھا کہ کثیر تعداد میرے ساتھ ہو گئی لوگوں کی، تو انہوں نے اعتراض. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ ممبر پہ آ جاتے ہیں، ذاکرین، وہ مشہور ہو جاتے ہیں، پھر وہ الٹا علماء پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ویسے. تو انہوں نے اعتراض کرنا شروع کیا اور اپنی ڈیڑھ ان کی مسجد جسے کہتے ہیں مسجد زرار بنا ڈالی. بلکہ قادیان نامی مسجد قادیان میں موجود ہے ابھی بھی، انڈیا کے شہر قادیان میں، جہاں یہ آ کے آباد ہوئے تھے. سب سے پہلے اسٹیپ پہ انہوں نے کیا کہا، جیسے باب نے کہا تھا، علی محمد باب نے کیا کہا تھا، میں باب ہوں علی رسول اور خدا کے درمیان. پھر کہا میں باب اللہ ہوں. تو بالکل اب یہی ہوا. انہوں نے کہا کہ میں مامور من اللہ ہوں. مامور من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے منتخب شدہ، انتخاب شدہ، اور اللہ نے مجھے مامور کیا ہے. جب انہوں نے دیکھا لوگوں نے یہ بات ہضم کر لی، لوگوں نے مجھے مان لیا، اب ان کو کہا، اب اصل میں یہ جو ہے نا سیلف ڈسپلن کمیونٹی ہوتی ہے، جو نئے نئے مذہب بنتے ہیں وہ تو سیلف ڈسپلن ہے نا. میں جب چاہوں جو رول نکال دوں بادشاہوں کی طرح، کسی کمپنی کے سیٹ مالک کی طرح. تو پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں مامور من اللہ ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں لوگوں کی ہدایت کے لیے. جب لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا، بات کو ہضم کر لیا، تو انہوں نے کہا کہ میں ہی مسیح موعود ہوں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو غائب ہو گئے تھے اب وہ میری صورت میں واپس آ گئے ہیں، یا انہوں نے مجھے زمام کار دے دی ہے. تو میں عیسائیوں کے لیے بھی رہبر لیڈر ہوں اور مسلمانوں کے لیے بھی ہوں. اب ظاہر سی بات ہے ایک شخص کو جس کو شوق ہو خود پسندی کا، اپنے ووٹ بینک بڑھانے کا، تو تمام لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا نا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے میری طرف آئیں. ابھی آئیں گا تذکرہ اور لوگوں کا بھی، کہ جس میں پتہ چلے گا کہ انہوں نے اوپن ہاؤس جسے کہتے ہیں نا، اسکولوں میں ایک اوپن ہاؤس ہوتا ہے نا جس میں بلایا جاتا ہے لوگوں کو اور پھر اٹریکٹ کرتے ہیں، پھر اس میں سے شارٹ لسٹنگ اور پھر کلائنٹ اور اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا میں مسیح موعود بھی ہوں. پھر جب انہوں نے کہا کہ لوگوں نے میری بات کو ہضم کر لیا ہے، تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ بھی اور کون سا منصب عہدہ باقی ہے. تو لوگوں نے میں نبوت رہ گیا ہے، اس پہ بھی شب خون ماری ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے ٹائم دو، میں ذرا اللہ سے ملاقات، ارتباط یا جو بھی کہہ لیں وہ کر لوں، اور وہ مجھے جو حکم دے گا وہ میں کروں گا. جیسے مدر ٹریسا کے بارے میں ہے نا، ابھی میں یہ باتیں یاد رکھیے گا، یہ مدر ٹریسا کو اللہ نے حکم دیا تھا یا کیا تھا معاملہ. یا جو مرزا احمد قادیانی نے جو دعویٰ کیا نبوت کا، جس کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے مجھے کہا. اچھا اس نے کیا کہا،
اس نے کہا کہ مجھے ٹائم دیجیے تاکہ میں اللہ سے ارتباط کروں اور اللہ سے پوچھوں کہ مجھے اب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ 40 دن اس نے مانگے اور 40 دن اپنی مسجد کی چھت پر چلا کاٹا۔ 40 دن بعد آگے کہا، بڑا خطبہ دیا، 2 گھنٹے کا خطبہ، 2-2.5 گھنٹے کا خطبہ، عربی میں خطبہ، اور اس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دے دی ہے اور اب میں نبی ہوں، یعنی اب میری پروموشن ہو گئی ہے، میری ایفیشنسی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے کمپنی نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے پروموٹ کر کے نبی بنا دیا جائے، میں نبی ہوں، اور آج سے جو ہوں میں بطور نبی کام کروں گا، یعنی امامت مہدی موعود، مسیح موعود انہوں نے جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیا۔ اب لوگوں نے ان کو یاد دلایا کہ بھائی ہیلو ایکسکیوز می، آپ کہاں پر ہیں؟ قرآن میں تو آیت ہے واضح ختم نبوت کی، سورہ احزاب آیت نمبر 40 کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، اللہ محمد جو ہیں تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول تو ہیں، و خاتم النبیین، اور خاتم النبیین یعنی نبیوں کی نبوت جس پر ختم ہو اس کو خاتم کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ خود سے قرآن سمجھ لو، خود سے جو ہے وہ فیصلہ کرو، اور ہمیں جو ہے یہاں پر حدیث ثقلین بچاتی ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، کہ میں اپنے پیچھے 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک عطرت، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات نہ کر لیں۔ کیوں اتباع کرو؟ کیونکہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، دیٹس وائی۔ تو یہاں ہمیں حدیث ثقلین انحراف سے بچاتی ہے، نت نئی تعویلات سے بچاتی ہے، قیاس سے بچاتی ہے۔ جو لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے وہ قرآن پڑھ کے خود سے فیصلہ کر کے کبھی نبوت کا دعویٰ، کبھی مہدی موعود کا دعویٰ، یا کم از کم ان لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ جو نبوت اور مہدیت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ بھائی یہ تو آیت موجود ہے، آپ اس کو کیوں نہیں مان رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں، خاتم عربی میں انگوٹھی کے نگینے کو بھی کہتے ہیں، خاتم انگوٹھی کے نگینے کو بطور مہر استعمال کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ ان کا اس کا مطلب یہ ہے، یعنی رسول اللہ انبیاء میں ایسے ہیں جیسے انگوٹھی میں نگینہ، تو رسول اللہ افضل ترین ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ آخری ہیں۔ دیکھا آپ نے کس طرح انہوں نے جو ہے وہ تعویل کی۔ اچھا پھر انہوں نے کہا کہ تعویل خاتم کا مطلب مہر بھی ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں آپ نے ائمہ کے حالات بھی پڑھے ہوں گے کہ جب وہ مہر لگایا کرتے تھے تو اپنی انگوٹھی سے مہر لگایا کرتے تھے، یعنی انگوٹھی کو، وہ ہمارے یہاں وہ ہوتا ہے نا انک پیڈ جس پہ اسٹیم کو کر کے اور پھر لگاتے ہیں مہر، اسی طرح انگوٹھی کو سیاہی میں ڈبو کر پھر اس کو خط پر مہر لگا دی، جیسے مسلم بن عقیل کو جو دیا تھا اس پہ مہر لگائی تھی امام نے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ خاتم لفظ بطور نگینہ یعنی بطور مہر استعمال ہوا ہے کہ رسول اللہ تصدیق کرنے والے ہیں، مہر لگانے والے ہیں اپنے سے پہلے انبیاء کی۔ تو یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب آدمی اپنی خود ساختہ تعویل کرے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ بھئی امام سے پوچھ لیں، اہل بیت سے پوچھیں، چھٹے امام کی روایت کیا ہے، 7ویں امام کی روایت کیا ہے، مولا کیا کہتے ہیں۔ ہم تو بچ جائیں گے، ہم تو بچ جاتے ہیں، لیکن جو دوسرے لوگ جو امامت پہ یقین نہیں رکھتے، جو کہتے ہیں کہ نہیں غیر امام سے، کسی بھی صحابی سے، کسی بھی شخص سے روایت لے لو، تو پھر روایتیں اسی طرح آتی ہیں، نہیں ملتی روایت تو پھر انسان جو ہے وہ اجتہاد کرتا ہے، اور پھر اجتہاد کر کے یہاں پہنچتا ہے۔ انٹیلیجنٹ ہو تو دعوی نبوت، دعوی مہدویت، دعوی خدائی کر دیتا ہے، انٹیلیجنٹ نہ ہو، عقل استعمال نہ کرے، جسے کہتے ہیں وہ پیروکار بن جاتا ہے، کم عقل ہو۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے لوگوں کو مطمئن کر دیا میں ہی نبی ہوں، ٹھیک ہے میں رسول سے افضل نہیں ہوں لیکن آخری نبی، جسے کہتے ہیں کہ میں ہی ہوں، یا میرے بعد اگر نبی آیا تو آیا لیکن میں بھی نبی ہوں۔ یہ انہوں نے کہا کہ اب اس سے دیکھیں نبوت سے فائدہ کیا ہوتا ہے، یعنی ان کی زبان میں کہ آپ کو ایک اتھارٹی مل جاتی ہے مذہب میں تبدیلی کرنے کی، پھر آپ مذہب میں جو چاہیں منمانی تعویلات کریں۔ اچھا انہوں نے جب اچھا یہ تبدیلی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی ہے،
جب انہوں نے مہدی موعود کا دعویٰ کیا تھا نا نبوت سے پہلے، تو لوگوں نے ان سے کہا کہ بھائی مہدی موعود تو وہ ہوں گے جو پوری دنیا کو عدل سے بھر دیں گے، جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی اور ان کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، جنگ ہوگی، تو آپ پہلے انگریزوں کو تو نکالیں انڈیا سے، پہلے انڈیا کو تو پاک کریں، انڈیا پہ تو حکومت کریں، اور جب یہ بات انگریزوں تک پہنچی، برطانوی سامراج تک پہنچی، تو یہ تو ان کے تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ ہم کو نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں سوڈان میں محمد احمد سوڈانی وہ فتنے پھیلا رہا تھا، اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا تھا اور لوگوں میں پرچار کر رہا تھا، اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا انگریزوں کو نکالنے میں وہاں پر۔ خیر بہرحال تو یہ پھر گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے محمد سوڈانی سے، میں تو الگ ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا وہ جو امام مہدی ہیں، جو 12ویں امام ہیں، جو عدل و انصاف سے بھر دیں گے دنیا کو، نہیں نہیں وہ خونی مہدی ہیں، نعوذ باللہ، وہ خون خرابہ کرنے آئیں گے، میرا خون خرابے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنی جسے کہتے ہیں کہ بچت کی۔ لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ مہدی کے سرکل سے ہمیں نکلنا چاہیے، اس سے پہلے کہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں زبردستی تلوار تھما دیں اور کہیں کہ چلو بھائی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی نبی ہوں، اور نبی کے لیے ہم نے بتایا جیسے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کو کس طرح انہوں نے مس انٹرپریٹ کیا۔ اچھا یہیں پہ بات نہیں رکی، اب تو آپ کو نعوذ باللہ من ذالک نبوت مل گئی نا، اب آپ کی مرضی، قرآن میں جو چاہیں تعویل کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں جو 70ویں سورہ ہے، سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء، جس میں کہا گیا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو لے گیا، اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو مسجد اقصی سے مراد مسجد قادیان ہے، جو میرے بابا نے بنائی ہے اور جس میں درس دیتا ہوں، جہاں میں نے نبوت کا اعلان کیا۔ یہ وہی تو مسجد ہے جس میں اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھانا چاہتا تھا رسول اللہ کو۔ آپ بتائیں مسجد قادیان تو بنی ہی 18ویں صدی میں، 19ویں صدی میں، اور قرآن کی آیت جو ہے وہ 14ویں۔ اب وہ کیا اس نے تعویل کی ہوگی، کس طرح لوگوں کو، لیکن بہرحال دنیا میں بڑے بڑے سیاستداں بھی ہمارے پاکستان کے اور کچھ سائنسدان، عبدالسلام وہ خود قادیانی تھے جسے کہتے ہیں۔ اب لوگ بگڑنے اور منحرف ہونے پہ آئیں تو پھر ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ اس آیت کا مقصد یہ ہے، اور مسجد اقصی سے مراد جو ہے مسجد قادیان ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور کہا کہ قرآن میں کوئی آیات منسوخ نہیں، تمام آیتیں جو موجود ہیں وہ قابل عمل ہیں۔ حالانکہ سورہ نجوہ ہے، آیت مجادلہ کی، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12، جس میں اللہ کہتا ہے کہ جب رسول اللہ سے رازداری کی بات کرو۔ رسول اللہ سے لوگ دو طرح کے مسئلے پوچھتے تھے، ایک تو محفل میں بیٹھ کے، وہ تو سب کے سامنے پوچھا کرتے تھے، لیکن کوئی ذاتی مسئلہ ہو تو وہ قریب جا کر سرگوشی کر کے پوچھا کرتے تھے۔ جیسے آج کل طریقہ ہے، آپ جاتے ہوں گے ایران عراق، تو عراق میں خصوصی طور پہ آپ مجتہدین سے جب ملنے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نیچے اور سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں عمومی نوعیت کے، اور جو کوئی پرسنل مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ آقا کے مجتہد کے قریب جا کر کان میں کہتے ہیں۔ تو قرآن میں آیت اتر کے جب رسول سے رازداری کی بات، پرسنل مسائل ڈسکس کرنے جاؤ تو صدقہ دے کے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ مولا علی نے اس پہ فوراً عمل کیا اور صدقہ دیا اور پھر گئے، لیکن لوگوں نے جو ہے وہ کہا کہ بھئی ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم 1 درہم 2 درہم جو بھی ہے، 1 درہم بھی ہم نہیں افورڈ کر سکتے کہ جو ہم پہلے صدقہ دیں پھر آپ سے آگے بات کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت پر عمل منسوخ کر دیا تھا۔ تو جو آیت بطور حکم منسوخ ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں منسوخہ آیت، لیکن وہ آیت قرآن سے نکالی نہیں جاتی۔ یہ آیت ابھی بھی موجود ہے، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12، لیکن انہوں نے یہ کہا، کس نے، قادیانی نے، مرزا غلام احمد قادیانی نے، بھئی یہ آیت بھی ہے اور آپ کو کوئی پرسنل بات کرنی ہو مجھ سے تو آپ صدقہ دیں، یہ چندے کا باکس ہے، اس میں جو ہے اپنا صدقہ ڈال دیں، یہ ہماری مسجد کی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس طرح قرآن کی آیتوں کو پھر انہوں نے موڑنا شروع کیا۔ تو یہ اس طرح کا جسے کہتے ہیں غلط استعمال۔ اچھا دوسری طرف آئیے، جس طرح علی محمد باب نے سائنس اور اسلام کو ملایا، سائنس اور قرآن کو ملایا۔ اچھا اس میں بھی ایک بات سن لیجئے، کچھ لوگ بہت فخر سے کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں یہ بات قرآن میں ہے اور یہ سائنس میں بھی ہے،
یہ بات سائنس میں قرآن میں بھی ہے۔ تو جہاں کوئی سائنٹیفک دریافت، ڈسکوری یا سائنٹیفک انوینشن یا کوئی نقطہ سائنس کا قرآن سے ثابت ہو تو کوئی بات نہیں، اچھا ہے، لیکن اگر سائنس اور قرآن آپس میں ٹکرائیں تو آپ سائنس کو نہیں لے سکتے، قرآن کو لینا پڑے گا۔ اور یہ بھی ایک موضوع ہے، نہیں غلط بات نہیں ہے اگر آپ قرآن کی کسی آیت سے کوئی سائنٹیفک نقطہ نکالتے ہیں، بہت جسے کہتے ہیں، اس پہ ابھی ایک پروگرام بھی ہونے جا رہا ہے، اس میں ہمیں یہی موضوع دیا گیا ہے قرآن اور سائنس کا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن جہاں پر سائنس اور قرآن آپس میں ٹکرائیں تو اس پہ آپ کو قرآن کو لینا ہے، کیونکہ وہ بلکہ قرآن کیا صحیح حدیث بھی ہمارے یہاں ٹکرائے تو اس کو بھی آپ کو وہیں سے لینا ہے۔ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جو ہے وہ سورج گھوم رہا ہے، زمین ساکن ہے، پہلے زمانے کا جو تھا، لیکن گیلیلیو آیا، اس نے کہا کہ نہیں جو ہے زمین بھی گھوم رہی ہے، زمین گھوم رہی ہے، سورج ساکن ہے۔ تو اس پہ آپ کو معلوم ہے اس کو زہر دیا گیا تھا، اس نے زہر کا پیالہ پیا تھا اور یہ کہہ کر پیا تھا کہ بھائی میں مر تو جاؤں گا لیکن زمین تو ویسی گھومتی رہے گی۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ ہاں بھائی زمین گھوم رہی ہے، سورج ساکن ہے۔ جب قرآن میں ہے کہ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، سورہ یاسین آیت نمبر 40، 36واں سورہ سائنس کا، کہ لا الشمس، خدا سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا اور رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور تمام چیزیں اپنے اپنے مدار میں گھوم رہی ہیں، دیٹ از سورج، چاند، دنیا، ہر چیز اپنے اپنے مدار میں گھوم رہی ہے۔ تو یہاں پر ٹکراؤ پیدا ہوا قرآن میں اور سائنس میں۔ لوگوں نے کہا سائنس تو کہہ رہی ہے کہ بھائی دنیا گھوم رہی ہے اور سورج ساکن ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں سورج بھی گھوم رہا ہے۔ اب سائنس یہ کہتی ہے کہ بھائی دنیا تو گھوم رہی ہے، دنیا کے ساتھ سورج، چاند، ستارے بھی گھوم رہے ہیں، یہ پوری گلیکسی ہے جو دوسری گلیکسیز کی طرح گھوم رہی ہیں، اور وہ کس کے گرد گھوم رہی ہیں، ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑا کوئی سورج ہو۔ تو یہاں پہ دیکھیں قرآن کی بات ثابت ہو گئی، تھوڑا سا صبر سے کام لیں، بلکہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتلایا کہ ہر بات کی سائنٹیفک توجہ نہیں تلاش کی جا سکتی، ہر بات کی عقلی توجہ بھی نہیں دی جا سکتی۔ بعض اوقات کچھ مسائل، کچھ احکامات ایسے ہیں کہ کیوں ہیں، بظاہر تو صحیح نظر نہیں آ رہا، لیکن جو ہے وہ اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے، لیکن بعد میں جا کے وہ ڈسکوری ہوتی ہے کہ بھئی یہ ثابت ہو گیا۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات صحیح تو ہوگی لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ بات سائنس سے ٹکرا تو رہی ہے لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے، یا یوں کہہ لیجیے سائنس غلط کہہ رہی ہے اور قرآن صحیح کہہ رہا ہے، اسلام صحیح کہہ رہا ہے۔ بلنڈرز آف سائنس کے متعلق کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور یہ سائنسدانوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جتنی غلطیاں سائنس نے کی ہیں، جتنے بلنڈر سائنس نے کیے ہیں، اتنے عقل نے نہیں کیے ہیں۔ یعنی بہت ساری باتوں کو عقل سمجھ پائی ہے، سائنس نہیں سمجھ پائی۔ پھر اسی طرح مذہب پہ جب بات آئی الہیات کی تو کہا گیا کہ عقل نے بھی ٹھوکریں کھائی ہیں، بہت سی چیزیں عقل نہیں سمجھ سکی، لیکن مذہب نے، یعنی مذہب اسلام نے جو ہمیں دیا ہے وہ صحیح ثابت ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ الگ بحث ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سائنس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی چیز سائنس کی بلکہ عقل کی مذہب سے ٹکراتی ہے تو ہم کہیں گے کہ مذہب حقانیت پر ہے۔ کیوں؟ مذہب رسول نے دیا ہے، اور رسول نے یہ مذہب خدا سے لیا ہے، یہ عقائد خدا سے لیے ہیں، یا جو بھی دنیاوی پہلو بھی ہیں وہ خدا سے لیا گیا ہے۔ بہرحال اس نے، مرزا احمد قادیانی نے سائنسی ایجادات کو، دریافتوں کو پروموٹ کیا، اور لوگ اور زیادہ ساتھ ہو گئے۔ اس وقت برصغیر کے بیشتر علماء سائنسی ایجادات کے خلاف تھے۔ آپ کو شاید نہیں یاد ہو، جو میری عمر کے لوگ ہیں، یا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی سے پہلے بھی جب ٹی وی نہیں تھا تو لوگ پرسکون زندگی گزار رہے تھے، جب ٹی وی آیا تو علماء کی طرف سے فتویٰ آیا کہ یہ شیطان ہے، اور جس کے گھر میں ٹی وی ہے اس کے گھر میں شیطان ہے، اور ہم نہیں جائیں گے۔ اس میں ہمارے علماء نہیں تھے شامل، انہوں نے اجتہاد کیا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ صحیح مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ٹھیک، غلط مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے غلط۔ اس طرح فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، ٹک ٹاک، جتنے بھی یہ سوشل میڈیاز ہیں، آپ ان کو کہیں غلط ہیں تو یہ غلط نہیں ہے،
ان کو صحیح استعمال کریں تو صحیح، غلط استعمال کریں تو غلط. جیسے آپ کا خود مدرسۃ القائم کا صفحہ فیس بک پہ موجود ہے اور وہ ماشاء اللہ بڑی خدمات انجام دے رہا ہے. تو اس نے سائنسی ایجادات کو پروموٹ کیا، سپورٹ کیا، اور دیگر علماء نگیٹ کر رہے تھے، فتویٰ دے رہے تھے خلاف. مثلا پرنٹنگ پریس، اس نے فوراً کہہ دیا مرزا غلام احمد قادیانی نے کہ ٹھیک ہے پرنٹنگ پریس ہونا چاہیے، کتابیں چھپنی چاہیے، کتابیں چھپیں گی تو علم پھیلے گا. اور دیگر علماء، مسلمانوں کے بیشتر علماء نے اس کے خلاف فتویٰ دیا کہ پرنٹنگ پریس بدعت ہے، یہ جو ہے وہ اللہ اور رسول کے نام کی بے حرمتی ہے کہ ہم یوں ٹھپا لگا کر مشین سے یوں ٹھپا ایک طرح کا لگے گا نا، اس پہ پرنٹ ہوتا تھا پھر اللہ رسول کا نام، یہ غلط ہے، یہ گستاخی ہے، توہین ہے، اور پھر بدعت بھی ہے. اس وجہ سے کیا ہوا، مسلمانوں کی کثیر تعداد جدید علوم سے پیچھے رہ گئی، کیونکہ وہاں پہ انگلینڈ اور امریکہ میں جو بھی نئی ایجاد، دریافت یا علم ہوتا تھا وہ بک کی صورت میں آ جاتا تھا. یعنی بالکل ایسے ہی ہے کہ ابھی چند سال پہلے کچھ لوگوں کے پاس کمپیوٹر تھا اور کچھ لوگوں کے پاس نہیں تھا. تو جن کے پاس کمپیوٹر ہوتا ہے یا اسمارٹ فون ہوتا ہے مثلا، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہوتا وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو مسلمان 200 سال پیچھے رہے، کہتے ہیں 200 سال تک یا 100 سال تک انہوں نے اس کو تسلیم ہی نہیں کیا. مرزا احمد قادیانی نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے، اس نے آگے بڑھ کر، اچھا ویسے تو اس کا کنیکشن تھا ہی انگریزوں کے ساتھ، تو وہ ہر ایجاد کو اس کو ویلکم کرنا جو ہے وہ ضروری تھا، اور اس نے اس کا مس یوز بھی کیا. ہمارے علماء نہیں شامل تھے اس فتوے میں کہ یہ سائنسی ایجادات غلط ہیں. ہمارا علماء کا فتویٰ یہی تھا کہ اگر صحیح مقصد کے لیے تو ٹھیک، غلط مقصد کے لیے غلط. تو جیسے پرنٹنگ پریس میں کا فائدہ کیا ہوا غلام احمد قادیانی کو، اس نے اپنی کتابیں چھاپنا شروع کی، جلدی دھڑا دھڑ اس کی کتابیں چھپیں، اس کا لٹریچر چھپا اور پورے ہندوستان میں پھیل گیا. تو جس طرح ہم نے کہا مناظرے کی وجہ سے اس کی پروموشن ہوئی، ترقی ہوئی، لوگوں میں مشہور و معروف ہوا، پرنٹنگ پریس کی وجہ سے اس کی کتابیں اور پھیلنا شروع ہو گئی. پھر ایک مس یوز، اب یہ اس کا صحیح ریفرنس تو نہیں معلوم، لیکن بہرحال قرائن تو کہتے ہیں ایسا ہوا ہوگا کہ جہاں بیٹھتا تھا وہاں پر جو ہے وہ انٹرکام تھا. انٹرکام شاید ہندوستان میں اس کے آفس میں نیا آیا تھا، یعنی پہلا آیا تھا، یا انگریزوں کے پاس تھا یا اس کے پاس تھا. لوگ آتے تھے، اپنا اندراج کراتے تھے، اپنے نام، بلدیت، علاقہ، کس مقصد کے لیے آئیں، کیا پیشہ ہے، وہ لکھواتے تھے، اور پھر کہا جاتا تھا کہ آپ ویٹ کریں، اندر ایک صاحب موجود ہے، وہ نکلیں گے تو پھر آپ کو. تو وہ انٹرکام پہ جو ہے وہ بتا دیا کرتے تھے یہ صاحب آئے ہیں اس نام سے، اور یہ والد اور یہ پیشہ. اب یہ شخص جب جاتا تھا مرزا احمد قادیانی کے پاس تو وہ بیٹھنے سے پہلے بتا دیا کرتا تھا کہ تمہارا نام یہ، تمہارے والد کا نام یہ، تم یہ کام کرتے ہو، تم اس مسئلے کو پوچھنے گیا، یہ اس کا جواب ہے. ہمارے اماموں کے بارے میں تھا نا کہ مسئلہ پوچھنے سے پہلے بتا دیا کرتے تھے، لیکن انٹرکام تھوڑی یوز کرتے تھے وہ. تو اب یہاں سے لوگوں میں، اور مجھے ہم نے کہا شعبدے بازی، تو سائنس بھی ایک شعبدے بازی ہی ہے. مطلب سائنسدانوں کا جو غرور ہے وہ یہی تو غرور ہے. شاید آپ سے پہلے بھی تذکرہ ہوئے کہ ایلن نامی ایک اینکر تھی ٹی وی پروگرام میں، اس نے باقاعدہ نعوذ باللہ خدا کا مذاق اڑایا تھا کہ خدا بڑا اداس بیٹھا ہوا تھا. میں نے پوچھا خدا آپ کیوں اداس ہیں؟ کہ لیں کیا کروں، لوگ مجھ سے امپریس ہی نہیں ہو رہے آج کل، اتنی سائنسی ایجادات ہیں، سیلف میڈ ہو گئے، ہر کام خود کر لیتے ہیں، اور یہ اور وہ نئی ایجادات آ گئی ہیں. کہ لیں کیا ہے لیٹسٹ ایجاد جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں؟ کہتے ہیں فلش. ٹوائلٹ میں جو فلش استعمال ہوتا ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ میں کیا کروں، لوگ اتنے امپریس ہو گئے، صفائی ستھرائی خود بخود ہو جاتی ہے. نعوذ باللہ. دیکھیں اس طرح خدا کا مذاق اڑایا گیا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ دنیاوی علوم اگر انسان کو ہدایت دیتے تو ابو جہل کو سب سے پہلے ہدایت ملتی. ابو جہل سب سے پہلے اسلام قبول کرتا ہے. ابو جہل انٹلیکچوئل تھا، بہت بڑا دانشور تھا اپنے زمانے کا، اس کا لقب تھا ابو الحکیم. کیا تھا؟ حکیم، یعنی انٹلیکچوئل کا باپ. تو رسول نے اس کا نام رکھا، یہ ابو جہل ہے. یہ کیسا ابو الحکیم ہے کہ اسلام کی واضح ترین ہدایات پہ عمل نہیں کر رہا، مجھ کو نبی نہیں مان رہا، تو اس کو ابو جہل کہا. تو ہمارا انکار نہیں ہے سائنس اور آرٹس اور یونیورسٹی کالج میں پڑھائے جانے والے سبجیکٹس کا، اگر وہ ہدایت دیں. اگر وہ ہدایت نہیں دے رہے تو پھر ہماری یونیورسٹیز اور کالج سے ابو جہل بن کے نکلیں گے.
اس نے جو ہے وہ سائنس کو مس یوز کر کے جسے کہتے ہیں استعمال کیا، اور علماء کی بھی جسے کہتے ہیں کہ غلطی تھی کہ انہوں نے کیوں سائنسی ایجادات کو اس طرح یکلخت جو ہے وہ بدعت یا گناہ قرار دیا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب بہرحال صورتحال یہ ہے کہ 2 کروڑ سے زیادہ اس کے ماننے والے پوری دنیا میں 2 کروڑ بہت سگنیفیکنٹ، علی محمد باب بھی اتنے لوگ جو ہیں وہ پیدا نہ کر سکا۔ 2 کروڑ، انگلینڈ میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، افریقہ میں بہت زیادہ ان کی جو ہے NGOs کام کر رہی ہیں، پاکستان میں، لاہور میں، قادیان، ہندوستان میں ان کے جسے کہتے ہیں کہ ادارے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے کسی کو کہا کہ آپ جو ہیں وہ فلاں ویب سائٹ پہ چلے جائیں، وہاں پہ ہماری کتابیں مل جائیں گی، تو وہ آ کے بتانے لگے یہ ہے۔ تو ہم نے پوچھا کون سی ویب سائٹ پہ آپ چلے گئے؟ یہ تو قادیانوں کی ویب سائٹ ہے۔ پتہ چلا قادیانوں کی ویب سائٹ ہے al-islam.org اور ہماری ویب سائٹ ہے al-islam.org۔ ڈیش کا فرق ہے۔ آپ واقعی آپ جائیں گے، آپ لکھیں اس پہ تو آپ ڈیش نہ لگائیں تو آپ وہاں پہنچ جائیں گے، اور ایسی ویب سائٹ آپ کہیں گے تو بالکل کلر بھی ہمارا گرین جیسا ہے اور باتیں بھی اخلاقی ہیں، اور پورا ٹی وی چینل ہے جو انگلینڈ میں جس کا وہ ہے۔ تو علی محمد باب کو بھی سپورٹ کرنے والے انگریز، اس برطانوی استعمار، اور محمد غلام مرزا احمد قادیانی کو بھی استعمال کرنے والے برطانوی سامراج آج بھی سپورٹ کر رہے ہیں ان کے جو ہے ماننے والے 2 کروڑ سے زیادہ کی تعداد میں۔ لیکن حکومت کا، علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، اور کیا خوب بات کی جب ہمارے عالم دین محمد اسماعیل دیوبندی کے پاس آئے حکومت کے لوگ اور ساری علماء کہ بھئی قادیانوں کے بارے میں فیصلہ ہونے جا رہا ہے، تو دلائل ہم تلاش کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں کہ کن دلائل کی بنیاد پر ان کو غیر مسلم قرار دیں، تو آپ بھی مکتب تشیع کے حوالے سے کوئی دلیل پیش کریں کہ وہ نبی نہیں ہے۔ تو محمد اسماعیل دیوبندی نئے کنورٹ ہوئے تھے اہل سنت سے اہل تشیع، اور بہت بڑے مناظر تھے، پہلے وہ سنی مناظر تھے، پھر بعد میں شیعہ مناظر بن گئے۔ انہوں نے کتنی خوب بات کی، کتنی بڑی بات کی، کہا کہ دیکھیں ہمارے یہاں نبوت کے بعد ہی امامت شروع ہوتی ہے، تو ہمارے ابھی تو 12ویں امام چل رہے ہیں، تو 11 امام تو گزر چکے ہیں، تو 11 امام سے پہلے ہمارا آخری نبی تھا، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس آخری نبی کے بعد کوئی نبی آ سکے۔ تو عقیدہ امامت اور حدیث ثقلین ہمیں ان جھوٹے دعویٰ داروں سے بچاتی ہے۔ مزید جن لوگوں نے دعویٰ کیا ان میں کچھ لوگوں کی تفصیل ابھی باقی ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس موضوع کو آگے لے کے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما، مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے میں ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔